انہوں نے استقامت حسین دس، انہوں نے زور حسین دس، انہوں نے حسین پاک دا اللہ دی رضا تے راضی رہنا دس، انہوں نے دس کہ پتر کربلا والے میدان چ بھی حسین پاک نے فجر دی نماز زان تے اقامت تے جماعت نال پری پلان ہم سے یہ ویلا کھو لیا گیا ہے. ٹی وی، کیبل، موبائل، فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب، ایسا ایسا کچھ دیا کہ یہ آرے لگے رہن تے سون تے جڑے ویلے اٹھنا سی اس ویلے سو جانا، اور وہی ہوتا ہے. لیکن کسی نے کمال کہا تھا، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربیدہ. یہ دربار کھلا ہے، جڑا جاگن دا ویلا ہے وہ سو جانے ہیں تے سویرے اٹھ کے پھر دنیا داروں نے بوئے پننے ہیں، میرا ایک کرا دیو، میرا ایک کرا دیو، میرا ایک کرا دیو، میرا انج کرا دیو. تو جدو ہون دا ویلا ہے ادو یہ سن نہیں ہم سکتے اس آواز کو. اگر کوئی صاحب بصیرت ہو، کسی کو وہ نور عطا ہوا ہو تو شاید اس کو وہ آواز آتی بھی ہوا. کیونکہ اقبال نے کہا تھا نا، کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا، دوست کیا دوست کی آواز کیا. ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جس کو آواز آتی بھی ہو. تو اس وقت حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق آوازیں آ رہی ہیں، ایوہ السائل، ہے کوئی منگن والا، ایوہ السائل، ہے کوئی منگن والا. لیکن کی ساری عزت ہے تو سیرے اٹھ کے کدی اتھے کدی اتھے کدی اتھے کدی اتھے کدی اتھے. لیکن جڑا منگن دا ویلا ہے ادو. لیکن کسی نے کہا تھا، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھلائی دربار محمد عربیدہ. یہ کتاب ہے مدینۃ الرسول، مولانا منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے. لیکن کیونکہ ذرا سنیوں کا مزاج اس طرح کا ہے کہ یہ زندہ بندے مندے اسی زندہ بندے مندے ساڑا دل کرتا ہے تھی مرو، پھر تڑا مزار بنائیے، پھر ٹیلاں لائیے، چھت پائیے، جیوندیاں پوچھنا کوئی نہیں، ٹیلاں بھی ارکے گلاب نہ دھوئیے. بابے ہوری ڈھیر تھلے نے ٹیلاں ہی دھوئی آن دے. لیکن جیوندا پوچھنا، نک اچا ہے، ایک کن وڈا ہے، ایک اکھ نہیں صحیح، پگ نہیں صحیح بندہ، ٹردا نہیں صحیح، کپڑے نہیں صحیح بندہ. لیکن آج کیا کہہ رہے ہیں سارے، میرے بابا جی دی تیرے بابا جی ہوتا سی ادو کی کہتے تھے منتے کوئی نہیں. یہ عادت ہے سنیوں، کیونکہ مزاج اس طرح کا بن گیا. مزاج سانو ذرا مزاراں نال پیار ہے، دل کرتا سارے مزاراں چ ٹر جاؤ. جیوندا مننا کنوں منیا جی، دسواں بلا من. میں نام لینا فتنے کو دعوت ہے، لیکن تسی سمجھ جاؤ چلو میں فتنے نہیں سر متے. ایسا سی نہیں کرتے فضل الرحمان دے خلاف. مفتی طارق مسعود دی وجہ شہرت کی ہے ویاہ، لیکن سر تے چکے ہے اگلے. طارق جمیل نے کیا بلنڈر نہیں مار دی، لیکن سی نہیں کرتے. وہ ساڈے بلونگڑے انہوں نلی نہیں پوجنی آتی ہے، بھی بہ کے سانو پڑتے ہوں نظر. قدر ہی نہیں کوئی بھی. اللہ نے اتنے اتنے ہیرے دیے ہیں آپ کو، لیکن قدر مولانا منظور احمد شاہ صاحب بڑی ہستی ہوئی، لیکن بس اپنے مریدین تک محبین تک محدود رہے. حضرت اسی اب سمجھیں گے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سرگیدہ ویلا ہے. اب سمجھیں گے شاید، میں جب دیکھتا ہوں نا میں کہتا ہوں سنی ہوں تسی کڈے بے ذوقے ہو، تھوڑے جو میں مشہور ہوں. ذوق ہی کوئی نہیں آپ کا. ایسے ایسے پڑھے لوگ کہ پوری پوری بخاری زبانی یاد ہے، پوری پوری ریاض الصالحین زبانی یاد ہے، لیکن وہ ہمارے اسٹیجوں تک آ سکے کیونکہ یہ سنتے ہی نہیں ہے. ان کو بڑکیں چاہیے، ان کو مرچ مسالہ چاہیے، ان کو تھوڑا ہی رانجا ٹچ چاہیے. اس لیے کیا ہو، اتنے اتنے صاحب علم لوگ اپنے اپنے مدرسوں میں بہت ہو گئے، اسٹیجوں پہ آ سکے. پھر اس کا ایک رزلٹ بھی نکلا ہے. رزلٹ کیا نکلا ہے حضرت؟ یہ اس سال
بھائی میں پہلے معافی مانگ لیتا ہوں، میرا کو حساب کتاب بڑا چنگا نہیں، میں غلطی کر جاتا ہوں، لیکن کوئی 50 سال والی غلطی نہیں کروں گا، 1-2 سال ہو سکتا آگے اگر کوئی بیٹھا ہے جس کا کریکٹ ہے تو بتا دیجئے میری. چلو میرے خیال سے ہم 78واں یوم شہادت امام حسین پاکستان میں منا رہے ہیں اس وقت. 78واں ہی ہے نا، 78 سال ہو گئے نا پاکستان بنے، 78 ہی ہے نا، 78 سال حضرت صاحب ہو گئے، لیکن ہم پانی سے آگے گئے، ہم پانی سے آگے گئے. 78 سال دا سی تانوں پانی تے کلا رہے، اور پھر اس میں اتنے مرچ ڈالی، اتنے مسالے ڈالے کہ بات کو کہاں سے کہاں تک لے گئے کہ اب کانوں میں یہ بھی آوازیں آ رہی ہیں، حسین پاک نہر فرات کے پانی کے لیے ترسے. اچھا پتر زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے، فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کوشش کروں گا آپ کو فجر کے قریب لے جاؤں تاکہ فجر سارے پڑھ کے سوئیں حضرت، ٹھیک ہے، اتنا میں ضرور کروں گا کیونکہ میں نے جا کے فجر کے بعد سیالکوٹ میں بھی بیان کرنا ہے. میں اس لیے بات کو بڑھاؤں گا نہیں، ظاہر ہے ساری رات کیا بیٹھے ہیں. پتر دل تے ہاتھ رکھنا، شخصیت پرستی چ نہیں جانا ہے، کوئی میرے نہ کوئی گن مین شن مین نہیں ہے، کل ہی میں آیا ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے بات غلط کی ہے آپ کھڑے ہو جائیں، ہاتھ کھڑا کریں، چلو میں سیکھ لوں گا حضرت، ٹھیک ہے جی. میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، ہاتھ دل تے رکھ کے جواب دینا ہے. اگر امام حسین پاک کی مرضی ہوتی کہ میں پانی پینا ہی پینا ہے، روک سکتا سی؟ باہ گل ختم ہو گئی. لیکن 77 سال ہو گیا، اسی پانی تو اگے گئے، 78 سال ہو گئے پانی تو اگے گئے. اللہ اگر پانی کی مرضی ہوتی امام پاک کی تو پانی روک سکتا. اور پتر میرے اس کونے سے لے کر وہ آخری کونے تک مجھے جو میرا بچہ بیر بھائی نظر آ رہا ہے، پتر سن لو، اہل سنت کا موقف یہ ہے جو پانی کے لیے ترسے وہ حسین ہو سکتا نہیں، حسین وہ ہے جس کے لیے پانی ترسے. حسین پاک پانی کے لیے ترس سکتے، اسٹیٹس نہیں ہے پتر، تجھے نہیں پتا وہ نہر فرات نہیں، وہ آب کوثر کے مالک ہیں. جو آب کوثر کے مالک ہوں وہ فرات کے لیے نہیں ترستے بلکہ فرات ان کے لیے ترستی ہے. لیکن 78 سال ہو گئے، گل پانی تو اگے جان دیتی ہے سی، اتھے ہی کھلا رہے ہیں. اس لیے پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے، کل آپ کو صرف پانی نظر آئے گا. 78 سال ہو گئی، بات بھوک سے آگے جانے دی، پھر اس کا رزلٹ کیا ہے، کل آپ کو سڑکوں پہ صرف کھانا ہی نظر آئے گا. حضرت صاحب 3:30 ہے وہ دن جس دن میرے دل میں لنگر حسین سبیل حسین کے لیے اتنا سا بھی محل آئے، اللہ اس سے پہلے مجھے موت دے دے. سرگی کا ویلا ہے، شاید آپ میری بات سمجھ نہ سکی، میں پتر سوچ نہیں سکتا لیکن تجھے جگانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے لنگر لگاؤ، ٹھیک ہے پانی پلاؤ، لیکن پتر خیال کری تو تے کل دودھ والا گوند کتیرے والا پی جانا ہے، انہوں نے تے خالی بھی نہیں سی پیتا. تو تے کل نان بھی کھا جانے نے، حلوہ بھی کھا جانا ہے، دلیم بھی کھا جانی ہے، تو نیاری بھی کھا جانی ہے، تو چول بھی کھا جانے نے، تو بریانی بھی کھا جانی ہے، تو زردہ بھی کھا جانا ہے، تو پلاؤ بھی کھا جانا ہے، تو قیمے والے بھی کھا جانے نے، تو کھیر بھی کھا جانی ہے، تو فرنی بھی کھا جانی ہے. انہوں نے سکی روٹی دی ایک مرغی بھی کھا دی. کل سارا کچھ ہم نے وہ کرنا ہے جو انہوں نے کیا، تو جو انہوں نے کیتا وہ ہے کوئی نہیں. لیکن اس میں کہیں نہ کہیں قصور میرا بھی ہے، کہیں نہ کہیں قصور سٹیجوں کا بھی ہے، کیونکہ کسی نے ایویں تو نہیں رو کے کہا تھا ہائے 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 ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. 70 سال ہو گئے، بات پانی سے آگے گئی. اللہ حضرت قربان جاؤں، اگر زور حسین پاک کو بیان کیا جائے تو صاحب آدھا گھنٹہ کیا ہے، کئی سال مک جائیں زور حسین نے بیان ہو سکتا. کئی جلدیں لکھ ڈالو، 400 لکھ دو، 6 لکھ دو، زور حسین پاک بیان ہو سکتا نہیں. میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، جناب جبرائیل امین علیہ السلام حاضری خدمت ہے، فرمایا جبریل حضرت عمر دی شان سنا سن. شان عمر سننا نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ، فرمایا فضائل عمر سنا.
जनाब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, सोने महबूब अगर नूह नबी की उम्र हो ख़त्म हो जाएगी, फ़ज़ाइल उम्र ख़त्म हो सकते। नबी अलैहिस्सलाम का मुबारक तरीका क्या था? फ़ज़ाइल उम्र सुन, फ़ज़ाइल सिद्दीक़ अकबर सुन, फ़ज़ाइल अली बयान फरमाना सुनना। लेकिन पता नहीं किहड़े पासे पै गए। इत्थे की है, बड़ी ज़रूरत है हज़रत स्टेजों के इस्लाह की। चंगा भला बंदा हज़रत जी नाशी पढ़न दे, असीं आदतां पाईआं ने, तुहाडा तो नहीं कसूर, असीं रोके ही नहीं तुहानूं। ਐਂ ਤੁਸੀਂ जिन्ने नंगे सिर बैठे हो तुहाडा तो नहीं कसूर, मेरा कसूर, क्योंकि रोकते ही नहीं तुहानूं। रोकांगे ਉਹ ਫੁੱਟਣ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 10-10 ਦੇ ਨੋਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਟਣੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ 10 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਛੜਿਆ। ये जो आप सारे नंगे सिर बैठे हैं, आपका कोई कसूर है? मेरा भी कसूर है। भी मोड़ते नहीं तुहानूं कोई, तुहानूं कहंदे ही नहीं यार विआह दा कार्ड आंदा, लिखिया कख नहीं हुंदा, पूरी तैयारी करके जांदे हो। इत्थे किताबां 'च लिखिया है वुज़ू करके आना है, खुशबू ला के आनी है, सिर कज के आना है, मनदे कोई नहीं तुसीं। लेकिन सारा कसूर आपका, कसूर विच मिसबाही साहब दा भी है, क्योंकि मोड़ते नहीं तुहानूं कोई। ऐसा हज़रत वो बाबे कायदे आज़म ने, और उसकी एक कारस्तानी ये भी है, चंगा भला बंदा सब नात पढ़ता पे अखा बंद करके ना, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, सब तुम्हारा करम है आपका। बंदा नात पढ़ता पे, एक बंदा आके मुंडा ला के 2 शेर मां दी शान, नबी अलैहिस्सलाम दा जिक्र मुबारक होने नूं मां सुजदी पई है। लेकिन कसूर है, कसूर है साडा। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने मुबारक में बड़ी देर तक ऐसा ये भी हुआ है जी, देखते देखते शुरू हुआ है, जल उठती है रूह देख के, वो हुजूर का जिक्र कवा के अपनी मां सुनना चाहता है। और तेरी मां राबिया बसरी है, मैं कहता हूं तेरी मां 7 लाख वाली भी राबिया बसरी बने, फिर भी जिक्र हुजूर रो के तेरी मां का जिक्र हो सकता। लेकिन कसूर ताड़ा नहीं, कसूर विच हमने याद के डालनी आपको। आप वो जो नवी नवी जहर फुटन जो की पर्चियां लेके आते हैं, ये सारी उसकी कारस्तानी है कि हाल क्या है, जिक्र रसूल पाक छोड़ के जिक्र मां हो रहा है। ना गुस्सा महफिल मैं कड्डा, मैं जुर्मदार हाँ, यूट्यूब भरी पड़ी है, और हम भी ऐसे मस्ताने माई हैं, उथे ही छड़िया ये सब तुम्हारा कर लगी। नाल ही जनाब शुरू हो गए, कोई कहता नहीं पुत घर आ, मावां जदों मर जांदियां, तेरे जैसे जलील पुत्र नूं घर आना भी नहीं चाहिए, ते तेरे वास्ते जलील पुत्र नहीं किसी बूहा खोलना भी नहीं चाहिए, जिहड़ा हुजूर दा जिक्र को आके कहंदा मेरी मां दी शान सुनाओ मैनूं। लेकिन एक और रोना रोने लगा। हाल ये है कि जिक्र रसूल पाक रुकवा के फरमाइशां कादियां होंदियां ने मां दियां। 20 साल हो गए ने, पीर साहब बैठे हैं, हजरत 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 बैठे हैं, मैं नामों से आगाह नहीं। 20 साल हो गए, जे गल गलत होई पुत्र तुसीं मैनूं दसियो, मेरी सलाह हो जाएगी। हजरत साहब कई बार इन्हां गुनाहगार अखां नाल वेखिया, नात दे विच बंदा उठ के कहंदा जी 2 शेर, लेकिन अज तक मैं कदी नहीं वेख्या किसी ने उठ के भी आख्या होए 2 शेर अल्लाह दी शान। मां याद है, अल्लाह याद ही नहीं किसी, उसकी फरमाइश कोई करता ही नहीं, ऐसा भूले उसको। उसकी फरमाइश 20 साल हो गए ने, ना इन्हां अखां ने मंजर वेख्या, ना इन्हां कन्नां ने आवाज़ सुनी कि किसी ने कदी उठ के भी आख्या होए 2 शेर। लेकिन कसूर विच क्योंकि असीं पानी तो अगे तुहानूं जान दिता नहीं, थोड़ा सा पानी तो अगे जान देते अगे तुहानूं मिल पैना सी अल्लाह। अगे तुहानूं करवाला च की मिलना सी अल्लाह, लेकिन असीं तुहानूं पानी तो अगे जान दिता है जी। चलो हजरत की पुत्र तुसीं मेरियां गल्लां करनियां ने, दुआ करो मेरा खूह भर जाए किते, पता नहीं खूह किदू भरना है। 78 साल तो असीं करबला वेच रहे हैं, 78 साल तो असीं शहादत वेच रहे हैं, लेकिन खूह भरिया गया। वो मिसबाही कुछ खौफ खा और किन्ने को पैसे चाहिए ने, कोई तरस खा इन्हां ते, इन्हां जान दे थोड़ा जागे, इन्हां सब्रे हुसैन दस, इन्हां इस्तकामत हुसैन दस, इन्हां जोरे हुसैन दस, इन्हां हुसैन पाक दा अल्लाह दी रज़ा ते राज़ी रहना दस, इन्हां दस कि पुत्र करबला वाले मैदान च भी हुसैन पाक ने फजर दी नमाज जान ते इकामत ते जमात दे नाल किदों तेरा
ਖੂਹ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਦੱਸ। हुजूर 78 साल हुए, पानी तो आगे गए, फिर उसका पता नतीजा क्या निकला? 78 साल महफिलें करके करा के सुन के सुना के हालात ये खड़े हैं। आप हजरत इस वक्त चौंकों के चक्कर लगाएं, शायद आज तो ना मिले, किसी को शर्म आ गई हो। हालात क्या है? और आप रात को 1:30-2 बजे जिस चौंक से गुजरे आपको चौंक पे लड़कियां खड़ी मिली। मैंने गलत तो नहीं कहा जी? और ये मैं लाहौर की बात नहीं कर रहा, मेरे सियालकोट का भी हाल है, गुजरात भी मैं ही वेख्या, मैं इस्लामाबाद भी इंजी वेख्या, मैं पिंडी भी इंजी वेख्या। मैं उस दिन बहावलपुर से तकरीर करके पूरे 2 बजे मुल्तान में एंटर हुआ, मैंने उधर भी यही देखा है, मैंने गुजरावाला में भी यही देखा है। रात को सरेआम चौकों पे लड़कियां खड़ी हैं। लेकिन हुसैनियत क्या है? हसन पाक कहते हैं मेरी अम्मा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा विसाल कर गई, लेकिन बड़ा पुत्र हसन होने के बावजूद मैंने सरे पाक का कोई बाल नहीं देखा। लेकिन ऐसे हालात की ने सरेआम चौंका जना घरां चों निकल के चौंकां च आ गया, जना घरां चों निकल के चौंकां च आ गया। किते ना किते कसूर है, क्योंकि असी पानी तो अगे गए। इसलिए पुत्र 50,000 लाख 1.5 लाख 2 लाख लैके मिसबाई ने तुहानूं की शहादत दसनी, और एक फकीर दे पाक दर ते चलने और अर्ज करने को सानूं शहादत दसो थोड़ी सारी। और फकीर का नाम है मुबारक है आरफे खड़ी रूमी है कश्मीर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह। आप अर्ज करने आ कि हजरत कहते ने कि इमाम पाक पानी में तरसे सन, की वाकई गल है? आपने फरमाया नहीं होया शोदे झूठ मारते नहीं, बल्कि की सी ताकत हुंदियां जोर नहीं लाया, ताकत हुंदियां। मैं फिर आपसे पूछता हूँ, जे हुसैन पाक मर्जी होंदी पानी पीना ही पीना है, रोक सकता ही? फिर की ताकत हुंदियां जोर नहीं लाया। फरात को छोड़ो, मेरे हुसैन अपनी पाक उंगली से लकीर ही खींच देते, कहीं फरात निकल पड़नी थी। बल्कि हमने तो बुजुर्गों से सुना है, सेहत की रिवायत पे थोड़ा कलाम किया गया है। बुजुर्ग कहते हैं जितनी देर खानदान नबूवत ने मैदान करबो बला में गुजारे, ताकत तसर्रुफ जोर के लिहाज से जो सबसे कम थे वो थे इमाम अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन लिखा है इमाम अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी ज़मीन पे लटाया गया नहीं। क्यों? कि ऐ ना हो कि ज़मीन ते लटाइए एड़ी रगड़न नीचे पानी ना निकल आया, जोर नहीं वखाना। बेटा क्या है मेरे पुत्र? चंगा बंदा यार, तो मेरे सामने के लोग गल्ला करी जान डे, सब एहतियात करते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। पुत्र मैं कड़ी रांझा सुनान डे तेन जिक्र पाक हुसैन, अच्छा नहीं लगता है भी तो बिल्कुल मेरे सामने है यार, किते एड़ी ना रगड़ने और थलू, क्योंकि जोर नहीं वखाना। हाँ दसना है नाना पाक की उम्मत नूं अल्लाह की रजा ते राजी। तो बाकी तो पुत्र सानू अज तक उन्होंने गुलामां का जोर समझ नहीं आया, हुसैन पाक का जोर मिसबाई आपको क्या बताएगा। ये हजरत इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलामों 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 के एक गुलाम ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी के गुलाम शाह सुलेमान तौसी रहमतुल्लाह ताला। लिखा आपका एक मुरीद था, पेशे के लिहाज से नहीं था, बेटा खेलने गया, घर नहीं है, मसाजिद को स्पीकर लगे कोई नहीं थे कि ऐलान होता। पुलिस का निज़ाम इतना मजबूत था नहीं, एक रपट दर्ज कराई जाती, वो गाड़ियाँ लेके ढूंढने निकलती और बच्चा ढूंढ लाते, कुछ भी नहीं। पहले खुद ढूंढा, नहीं मिला तो शाह साहब पीर जी पुत्र खेडन गया तो वापस नहीं आया, पीर जी चुप। फिर अर्जी की थी पीर जी पुत्र खेडन गया वापस नहीं आया, चुप। फिर अर्जी की थी पीर जी ये पुत्र खेडन गया है वापस नहीं आया। अब तो पीरी मुरीदी ने रुख ही बदल लिया ना। लेकिन उस पीरी मुरीदी का कुलिया क्या था? मुरीद वो है जिसकी अपनी मर्जी। मुरीद पीर के सामने ऐसे है जैसे गुस्ल देने वाले के सामने मुर्दा मैयत, वो नहीं बोलती कोई है, क्योंकि ऐसे मुरीद ही नहीं रहे। तो फिर अब वो बातें भी नहीं, टुर गया। लिखा हज़रत साहब 2 नहीं 4 नहीं 8 नहीं 10 नहीं 12 नहीं 14 नहीं 16 भी नहीं 18 साल इसी तरह गुजर गए। पुत्र में लिया, वो कहीं घर बैठा था, दिन भी वही था जिस दिन पुत्र खोया था, जख्म हरा था। वो शाह साहब की कोई बात हुई तो बीबी बोल पड़ी, उन्हें कहा मैंने ना अपने पीरां दी गल्लां सुनाएगा, मैं पीरां नूं उदन मनांगी जिदन मेरा मुंडा लभ के देंगे। उन्होंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, जब वक्त आएगा मेरे पीर साहब करम फरमा देगी। पीर भी आंख वाला था, देख लिया जो मुरीद का इम्तिहान लेना है, मुरीद पूरा उतरा है।
بندہ بھیج کے بلایا اور کہا کہ ساتھ سامان سمون لے کے ہیں. لکھا ہے کہ حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ ٹینڈ کروایا. اب ٹینڈ کر تھوڑے سے بال بڑھنے پھر ٹینڈ, بال بڑھنے پھر ٹینڈ, بال بڑھنے پھر ٹینڈ. وہ جب آیا نا تو آپ نے سر سے پگڑی اتاری اور فرمایا بھائی وال واہ بھی ود گئے تو پھر ٹینڈ ہی کر دی. وہ بڑا راضی ہویا, وٹی تو اس طرح تیز کیتا, سنت دے مطابق ایتھوں ٹینڈ شروع کی تھی سجے پاسوں لاندا گیا لاندا. اب اندر بیٹے کی جدائی کا طوفان آیا ہوا, لیکن دانتوں کے نیچے زبان دے لی کہیں یہ نہ ہو کوئی بات نکلے 18 سال کی محنت ضائع جائے. لیکن طوفان تو طوفان ہے, کون روکے گا اسے. جب طوفان کو یہاں سے اظہار کا موقع نہیں ملا, اس نے صورت بدلی, آنسوں کی شکل اختیار کی اور آنکھوں کے راستے بہنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے جی, وہ مونڈتا رہا سر, آنسو آنکھوں سے, رخساروں سے, داڑھی سے ہوتے ہوتے سینے اور دامن پہ گرتے رہے. اینی ٹینڈ کر لی انہوں نے ساری. ہوں آن لگا اس پاسے, اتوں شروع کریے. ادھر آن لگا نا تو جدو ہلیا نا تو کچھ اتھرو داڑھی تو ہو کے شاہ صاحب دے سر دے اس حصے تے ڈگے جتوں وال لے گئے. شاہ صاحب نے پیچھے ویکھیا, مرید پیار ہوئے. وہ پوچھا نائی بابے تو کانوں رون دے؟ پھر تو فٹ فٹ کے رویا. 18 سال بعد ویرا نے پوچھا, عرض کردہ حضور 18 سال ہو گئے نے منڈا گواچیا. بی بی نے مینا ماریا ہے, کہندی ہے میں نہیں پیران نو مندی, میں منا گی جدن منڈا لب کے دین گے. فرمایا یہ کون سی بڑی بات ہے, جا تیرے گھر جانے سے پہلے پہلے منڈا آ گیا ہوگا. عرض کی حضور کسی امتحان چ نہ پائیو, ہوں گستاخی کی تھی تو میں دون توڑ دینی ہے. فرمایا لوڑ ہی نہیں پانی لا دو, ان سے کو توڑ لگا سکتا, ان سے کون دوڑ لگا. یہ تو پتر اکھاں بند ہون کھلن تو پہلے پہلے تک چوک کے لے آتے ہیں. انہوں نے کیڑا دوڑ لائے گا, انہیں بڑی دوڑ لائی ہے. پنڈ اس پاسے کار سی, جدو پہنچیا تو سارا پنڈ کٹھا. لوگوں نے ویکھ کے کہندا بھئی کی ہویا ہے؟ انہیں کہا یہی تینوں پوچھنا آئے ہیں کہ کی ہویا ہے. انہیں کہا کیوں؟ انہیں کہا ویڑے منجی ڈرتی ہے, 20 سال دا منڈا بیٹھا ہے, نال گھوڑا بجا ہے. کون ہے منڈا, کتوں آیا گھوڑا؟ اس نے لوگوں کو پیچھے کیا. جب گھر داخل ہوا خون نے خون کو کھینچا. باپ کو نہیں بتانا پڑا بیٹا ہے, بیٹے کو نہیں بتانا پڑا باپ ہے. دونوں سینے سے لگے خوب روئے. جب اندر کے طوفان تھم گئے, دونوں بیٹھے تو باپ بیٹے سے پوچھتا ہے, کہتا ہے پترا گیا کیویں تے آیا کیویں؟ انہیں کہا بھائی جاندا تو پتہ کوئی نہیں, چھوٹا جہا, لیکن جدوں بڑا ہویا تو پتہ لگا سکھاں دے گھر آ. اور انہوں نے یہ بھی نہیں کیا کہ ساڈی اولاد ہے. انہیں دسیا لنگنے ساں پہ تو کھیڑدا سا اسی چک لیا, لیکن یہ نہیں دسیا کہ چکیا کتوں, دس دے تے واپس آ. اس لیے منزل ٹھکانا ہی نہیں پتا تھا. میں نے کہا چلو تو روٹی تے لبن ڈئی ہے نا, بہلا چپ کر کے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا پتر آن کیویں ہویا؟ انہوں نے کہا جی میرے سکھ مالک نے کہا تھا میں نے کہیں جانا ہے گھوڑا تیار کر. میں گھوڑا تیار کیتا, کاٹھی پائی, واگاں پائیاں, لگاماں اچ پڑ لئیاں. میں انتظار کرن رہا, میرا منہ دروازے والے, بابا دروازے چوں نہیں آیا. زمین چوں نکلے آسمان تو ڈگیا, مینوں کوئی نہیں پتا. آیا میرا ہاتھ پھڑیا, مینوں گھوڑے سمیت چکیا تے اتنے چھڑ گیا, بغیر ہو گیا. اب وہ مرید تھا نا, انہیں کہا پترا جے میں لے جاواں تے بابے ہوری پچھاننے پہن تے پچھان لے گا. کوئی ہے پچھان بابے ہوری, یاد ہے کوئی چہرہ؟ انہیں کہا ابا جی بابے ہوری ایڈے سونے نے, لکھاں چ کھلارو گے پچھان لاں گا, لیکن بابے ہوراں دی سب تو بڑی نشانی ہے وی ادھی ٹینڈ سی, ادھے سر تے وال سن. ادھی ٹینڈ سی, ادھے سر تے. اب پھر میں یہاں حضرت سے اجازت لے کے تھوڑا سا بدل کے پھر میں پڑھوں گا. آپ نے اجازت دینی ہے مجھے, پھر میں پڑھوں گا. چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, یہ شان ہے خدمتگاروں کی حسین کا عالم. کیا پانی روک سکتا؟ آپ نے تو توجہ ہی نہیں فرمائی. آپ نے تو توجہ, میں پتر کب انکاریوں کے بند نہیں ہوا انہوں نے اپنا کر لیا, لیکن حسین پاک پہ پانی روک سکتا؟ کیونکہ آپ نے توجہ فرمائی نہیں. پتر آپ کی تو شان یہ ہے, صحابہ کہتے ہیں کبھی ہم نے دیکھا نانا پاک حسین پاک کی زبان چوس رہے ہیں, کبھی دیکھا حسین نانا پاک کی چوس رہے ہیں, کبھی ہم نے دیکھا نانا پاک لب حسین چوس رہے ہیں. ان پہ کو پانی بند کر سکتے؟ لیکن کیا میرا وجد کہتا ہے, میری محبت کہتی ہے, آپ کو کسی نے کیا پانی کے لیے ترسانا تھا حضرت؟ ترسا تو پانی ترسا, اور میرا وجد کہتا ہے پانی منتیں کرتا ہوگا, پانی امام کی بارگاہ میں منتیں کرتا ہوگا. امام پاک, یہ ابن زیاد, یہ شمر, ان کی کیا حیثیت, ان کی کیا اوقات, امام پہ تروپا پانی کا روکے,
ارے ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو جائیں، آپ کی مرضی ہو، کوئی پانی روک سکتا نہیں، آپ تو توجہ نہیں کر رہے، اگر اجازت ہو تو میں نہ قدم چومنے آ جاؤں۔ اچھا ٹھیک ہو گیا تو میں نہ آ جاؤں؟ اور میرا وجد کہتا ہے کہ ہر بار میرے پاک حسین نے مسکرا کے فرمایا ہوگا جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے جاؤ۔ لیکن کیا ہے پتر، گل پانی تک ہی رہ گئی، اگے گئی انہیں گیا ہو پتر تھوڑا سا آگے بہت کچھ ہے جس کی میرے معاشرے کو ضرورت ہے۔ کتنے کھلوتے ہو یار، صبر حسین ایڈے ایڈے سونے منڈے نے حضرت، اسی انہوں نے لائے ہی نہیں ہے اس پاس۔ آج حسینیت کیا بن گئی، مرے یزید نو گانا کٹو تو کھاٹو، لیکن حسینیت کیا ہے، مرے ہے نہیں زندہ نو للکار ہے۔ پتر اسی تے اللہ، میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ میں بے حیا ہو گیا ہوں اور مجھے ممبر رسول کا کوئی پاس لحاظ ہی نہیں ہے۔ وزیر صاحب اسی تے سیری سوٹ بیٹھے ہیں، لیکن میرے حسین نے تے ہاتھ سے ہاتھ بھی نہیں سی دیتا ہے۔ 25 کروڑ ہیں ہم، ہمارے سامنے وقت کی یزیدوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے سارا پاکستان بیچ دیا، موٹر بھی بک گئی، ادارے بک گئے، بولے کوئی تھا بھی قصور کیونکہ میں تھانوں پانی تو اگے جان دیتا۔ اج ویکھو نا پتر، شیعہ نو ویکھ ویکھ مینوں ہوندا ہے وہ جڑے پاسے لا چھڑا گئے، کل انہوں نے کنڈا اپنی چھل لینیاں، چھلنیاں دینا چاہیے جڑے یزید نے حضرت، لیکن انہوں نے نہیں۔ میں کل ایک بچہ ہے تو اس نے حضرت امام زین العابدین پاک کے نام کی نا کڑی پہنی ہوئی تھی، میں انہوں کیا میں پتر تیرا کوئی قصور نہیں، قصور ساڈا ہے، اسی تینوں کڑی تے انہوں نے نام دی پوا چھڑی ہے، مسجد نہیں لے کے جا سکے، ہمارا کڑے تانوں انہوں نے نام دے پوا چھڑے، مسجد لے کے جا سکے۔ اللہ امام محمد باقر یا امام جعفر صادق، بس جڑے پاسے تھانوں اسی لایا تسی بیچارے سادے لگے پائے ہو، لیکن ایڈے سادے ہے تسی بھی نہیں، شیار تسی بھی بڑے ہو۔ اینا تھانوں پتا ہے کہ اماں دے نال کچی لسی، اینا پتا ہے، اینا تھانوں سارے نوں پتا ہے کہ کریلیاں دے نال دہی والی لسی، اینا تھانوں سارے نوں پتا ہے کہ گاجر دا مربا جگر لئی، اینا سارے نوں پتا ہے کہ سیب دا مربا دل لئی، ایتھے ہی جانے بن گئے سارے۔ جتی لین جاؤ کدی ایک دکانوں جتی لے کے نہیں آئے، سروس باٹا بورجن ٹیلین شوز سارے پھرنے نے، لیکن ایتھے پتہ نہیں کی ہوا۔ یہاں ہر بندہ حسینی ہونے کا سرٹیفکیٹ لیے بیٹھا ہے، لیکن قصور پھر آپ کا نہیں میرا ہے۔ مجھے وہی کس نے یہ عہدہ دیا کہ میں آپ کو حسینی ہونے کے سرٹیفکیٹ دوں؟ میرا کام آپ کو حسینی سکھانا تھا، سرٹیفکیٹ دینا کوئی نہیں ہے۔ اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا، اور دیکھتے دیکھتے ملک کا دیوالیہ ہو گیا۔ لیکن کیا حسینی، اب سمجھ آتی اقبال کیوں رویا، وہ کہتا ہے آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گھیسوئے دجلہ و فرات۔ عادت بناؤ حضرت صاحب، اپنا ٹیسٹ بدلو تھوڑا سا۔ یہاں سے میں نے شروع، حضرت صاحب بڑے بڑے علم تانوں حسینیاں سنا تڑے رونگٹے کھڑے کر دے، لیکن تسی انہوں نے بلاندے تے جے کوئی مٹھی جی بیان کرے دیکھ کے کر کے تسی ایک کر کے تسی یہ ادھر والے نہیں، پتہ نہیں ادھر والے کدوں شروع ہوندے۔ عادت نہیں نہ جی تانوں میں سناواں، اوئے پھکڑا لت پھڑی وچوں رکھ کے چیر چھڑیا دوی کڑا سنا ہوتے ایک کر کے، وہ پتہ نہیں ادھر والے کدوں شروع ہوندے۔ میرا روز کا کام ہے حضرت، آپ ٹینشن نہ لیں، میں تو ویسے بول پڑا مادی ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے اسی کو تہاڈی مرضی کوئی نہیں بولنی ہے، جاؤ پاویں راضی ہوندے ہو نہ ہو، اپنی پرچیاں اپنے کول رکھو۔ بات پتر بیبیاں چونکاں چ کھلوتیاں نے، اسی ایک دوسرے دے مارو ہو گئے ہیں۔ حضرت صاحب فکر حسین، قبلہ صاحب بیٹھے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں اگر غلط بات کروں گا تو میری کوئی جان بخشی ہو جائے گی، ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں۔ حضرت امام حسین پاک اور امام حسن پاک، حسن پاک بڑے، حسین پاک کسی شکر رنجی کی وجہ سے نا آپس میں بول چال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی کہتے میں حضرت حسین پاک کی خدمت میں حضرت میں عرض کی تھی، حضور تسی پیشوا ہو، مقتدا ہو، ساڈے
چلو چل کے حسن پاک نے گل شروع کرو، گفتگو دی ابتدا کرو چل کے. کہتے حسن پاک حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حسین پاک فرمانے لگے ابو ہریرہ آپ میرے نانا جان کے صحابی ہیں، بڑی قدر، لیکن میں نہیں جانا. حضرت ابو ہریرہ پاک کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور مولا وجہ، کیا پیار پراوندہ، کیا پیار پراوندہ. پتہ ہے میرے پتر حسین پاک نے حسین پاک کی کہنے لگے، فرمایا ابو ہریرہ میں نے اپنے نانا جان کا مبارک فرمان سنا ہے جس کا مفہوم ہے جڑا صلح وچ گفتگو چ پہل کرے گا جنت چ بھی پہلے ہو ہی جائے گا. تو میں اس لیے نہیں جانا، حسن پاک وڈے نے میں چھوٹا ہوں، جو پہلے میں جاؤں گا تو جنت چ پہلے میں جانا ہے. میں کس طرح برداشت کراں گا میں اگے ہوا حسن بڑا بھرا پیچھے ہو. سب کیسا پیار، کیا ہم چلا سکے ان کو اس طرح؟ ਭਰਾ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਤੇ ਤਵੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ, ਭਰਾ ਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇਣ ਡਿਆ. ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਹੈ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ. یہ جن کے نام پہ اکٹھے ہوں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جانا نہیں، وجہ اور کوئی نہیں. وجہ ہے وے نانا پاک کہندے سن جڑا پہلے منان جائے گا، جڑا صلح لی پہلے جائے گا، جڑا گفتگو لی پہلے جائے گا، جنت پہلے جائے گا. حسین نو گوارا نہیں، حسن بھائی پیچھے ہون. حسین حضرت ابو ہریرہ پاک کہتے میں حضرت حسن کی خدمت میں گیا تاکہ ساری بات سنائی. حضرت حسن اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا صدق آخی، اور میرے ویر نے سچ آکھیا ہے، چل ابو ہریرہ پہلے میں ہی چل رہا. لیکن صاحب ایتھے کی ہے تسی میں سیالکوٹ تسی لاہور، تہاڈا میرا آپس پیار ہو گیا لیکن کسی گل تے ناراضگی ہو گئی. وجہ شرعی نہیں، وجہ شرعی تسی میں آپس سے نہیں بول دے پے، تسی لاہور میں سیالکوٹ. شرع کی کہندی ہے 3 دن تو زیادہ جے تسی ناراض رہے اور مولوی سلیمان ناراضگی دی حالت مر گیا تو کتنے جائے گا؟ جہنم. لیکن ایتھے کی ہے 10 سال ہو گئے نے سکے بھرا نوں نہیں بلاندے، لیکن ان کا مزاج مبارک دیکھو. فرمایا صادق آخی، میرے حسین ویر نے سچ آکھیا، چل ابو ہریرہ میں چل رہا. لیکن کیا پانی تو اگے جان دیتا، پانی تو اگے جان دیتا. پانی ایسے لیے کل پانی ملے گا، باقی کچھ بھی. مسجداں کل بھی بائیں کرن گیاں، کل بھی قرآن الماریاں جی پہ رہنے نے، کسی نے نہیں کھولنے. کل بھی کسی نے 2 رکعتاں بھی ود نہیں پڑھنی. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. دسے نہیں پترا. میرا سارا دن حضرت صاحب لوگوں میں گزرتا ہے، ایسی مادیت پرستی ہے، کوئی اس کی بات نہیں کرتا. حسین پاک اس کو راضی کرنے کے لیے کربلا چلے گئے. اتھے ایک اسماعیل منگیا سی، اتھے کنے ہی قربان ہو گئے. علی اصغر، علی اکبر، اونو محمد، عباس جاوید. اللہ راضی، اللہ راضی. لیکن ایسا کوئی اس کا نام نہیں دیتا، کوئی پوچھتا نہیں. گھما کے پھرا کے حضرت سارے یہی پوچھتے ہیں کوئی آئندہ وظیفہ مصباحی صاحب دسو کہ پیسے ہی پیسے آ جائیں. میں سارے کہنا جی کوئی آئندہ ہوئی تینوں کدی بھی نہیں دساں گا، پہلے آپ ہی پڑھا گا. لیکن وہ کہ ہے ہی کوئی نہیں. بلکہ ہم تو دکانداریاں یہاں تک لے گئے، اب تو ہم آج کل آپ کو نسخے بتا رہے ہیں. محبوب قدم، محبوب قبلہ پیر صاحب تشریف فرمائے. چلو کہنا کو ہے پیر صاحب جڑا قدمہ چ ہوئے محبوب ہو سکتا ہے. تو پتہ لگا محبوب نہیں ہو کوئی ہو رہی ہے، کیونکہ محبوب قدمہ چ کدا دل کردا محبوب نو قدمہ چ بٹھاندے، دل کردا آپ محبوب دے قدمہ چ بھئی. مولانا روم سے کسی نے پوچھا تھا حضور محبوب کی تعریف فرما دے، محبوب کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا سر لا کے دے قدمہ چ رکھن تے دل کرے ہو تیرا محبوب ہے. 2005 میں محبوب کی تعریف کیا ہے؟ سارے قدمہ چ لے آنا چاہتے ہیں. اس سے پتہ لگا کہ دال چ کالا نہیں، دال ساری کالی، دال ساری کالی. لیکن چل پوچھتا ہی کوئی. جہدے کول ایک پلاٹ ہے کہندا 2 ہو جائیں، جہدے کول 2 نہیں کہندا 4 ہو جائیں. 4 والے میں ٹھنڈ کوئی نہیں، کہندا ہن دسو 8 کیویں ہون. انہوں نے 8 تے ٹھنڈ آ جائے، 8 تے بھی ٹھنڈ نہیں، کہندا دسو 16 کیویں ہون.
لیکن کہ پتر اس میں قصور ان کا بھی سارا نہیں ہے قصور. آج چلو کربلا ہے امام حسین کا دن ہے, آج مصباحی صاحب ہی سچ بول چھڑتے ہیں, بعد جو ہوئے گی ویکھی جائے گی. اسی بھی تو پتر ویکھو نا سٹیجاں تے کی لگے ہیں, ایک سٹن ڈے ہے. اسی بھی تو سٹیجاں تے ایک سٹن ڈے ہے, ایک کٹھے کرن ڈے ہے, ایک گرن ڈے ہے, ایک دین ڈے ہے, ایک لین ڈے ہے. جو میرا حال ہے دین دا کی بنے گا, جو میرا حال ہے دین دا. اسٹیجوں کا مقصد تھا ان کے دلوں سے دنیا کی محبت, لیکن مصباحی صاحب آپ ہی پھنس گئے. حضرت صاحب جنہوں کے نام پہ اسی بیٹھے ہیں, پتہ ان کا انداز مبارک کیا تھا. رسول پاک علیہ السلام مدینہ پاک میں موجود نہیں تھے. حضرت علی پاک کو مال غنیمت سے نا کچھ پیسے ملے حضرت, آپ نے لا کے سیدہ پاک کو دی. پردہ کتنا ضروری ہے, اور رونا تو بہتا پردہ کنے کرنا ہے. سیدہ پاک ایک پردہ دروازے پہ لگایا. وہ صرف کیا تھا کہ پردے پہ ڈیزائننگ تھی, نقش و نگار تھے. پردے پہ ڈیزائننگ تھی, نقش و نگار تھے. حضور تشریف لائے, پہلے مسجد نبوی میں گئے, کیونکہ نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ تھا سفر کا شروع بھی مسجد سے, سفر کا اختتام بھی. پہلے مسجد نبوی شریف گئے, پھر گئے اپنی فاطمہ کو ملنے. جدو پہنچے تو دروازے تے پردہ تے پردے تے نقش و نگار. نبی علیہ السلام اتھو ہی واپس آ گئے. جنہاں دے نام تے اسی بیٹھے ہیں, میرے مولا مرتضیٰ ساری زندگی گھر بھی بنایا, ساری زندگی گھر بھی بنایا. ٹھیک ہے شریعت اجازت دیتی ہے بناؤ, دو کی بھی دیتی ہے چار, لیکن پتر دا مطلب ہے تے نہیں سی کہ صرف گھراں والے پاسے پی جاؤ اور انہوں بھول ہی جاؤ. جنہاں دے نام تے اسی اکٹھے ہیں, سیدہ کائنات خود کہتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائی. کتنی جی؟ ایک علی پاک, ایک حسن پاک, ایک حسین پاک, چوتھی میری. اتنے ساڈا ایک جوان 4 کھاندہ ہے, اتنے سارے گھر لی 4 بڑھنی. یہ تو سیدہ پاک نے بیان ہی نہیں فرمایا کہ 4 بھی کنیاں مہینیاں بعد بڑی جاتا. کہتے سب نے اپنی اپنی کھا لی. جب میں کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آیا فاطمہ روٹی کھان لگی, پتہ نہیں بابا جان نے روٹی کھادی بھی ہے کہ نہیں کھادی. یہ بچے منو آندے کہنے ہیں پہلے روٹی کھاؤ جا کے. میں کیا یہ بیان کر کے روٹی کھان دے دل کرتا ہے, بیان کر کے روٹی تے دل کرتا ہے, نہیں کرتا. تائیں تے ویکھو حضرت پاکستان دا مشہور خطیب, لیکن باہ ویکھو ایڈی تے 13-14 سال دے بچے دی ہوندی ہے. سیر دی میرا صرف میں نہیں کہ روٹی کھادی ہے. پھر کیویں برکیاں لائی ہے, کیویں برکیاں لائی ہے. کھاؤ پتر, لیکن صرف اینا ہی اسی کر لئی نا 2025 والے, صرف لال کھاؤ پتر. انہوں نے تو لال بھی نہیں کھادا یار, انہوں نے حلال بھی کھادا, صرف اینا ہی کر دو 2025 والے, وہ صرف لال کھاؤ یار. انہوں نے تو پتر لال بھی نہیں کھادا. کہنے نہیں دل منیا, اپنی روٹی دا ادا کیتا, تھوڑا سالن رکھیا, لیکن نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ مدینہ بہ کے خبراں جنت آندیاں دیندے نے. لیکن پھر بھی پوچھا فاطمہ ہے کہ عرض کیتی بابا جان 4 روٹیاں بنائیاں سن, ایک علی پاک, حسن پاک, حسین پاک, تینوں نے اپنی اپنی کھا لی. میں کھان بیٹھی, دل نہیں منیا, آپ لے لے کے حاضر ہوئیاں, قبول فرما لو. حضرت صاحب اسی بڑا پتر کرنے ہیں, اللہ سارے نوں دے. لیکن ویکھیا جدوں بھی اوکھا ویلا آیا کم دھیاں ہی آندیاں, کم میں دھیاں نوں ویکھیا جے اسے شہر ویاہیاں نے, ماں پیو بیمار ہو گئے, کی کرن گیاں پہلے اپنا گھر نپٹان گیاں تے پھر آ کے ماں تے پیو دی ڈیوٹی کرن. میری ایسا بیٹی ہے چھوٹی عائشہ, اب تو خیر کافی بڑی ہو گئی ہے. یہ تب کی بات ہے جب وہ صرف 4 یا 5 سال کی تھی. میرے ابو جی انتقال کر گئے, میں پھر گھر ہی تھا 10 دن کے لیے. وہ میں بیٹھا نا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا حضرت, اور میرے پاس نا میرا بڑا بیٹا, 2 بیٹیاں اور میری بھانجی ایک کھیل کھیل رہی تھی. کھیل کیا تھا, 4 پرچیاں تھیں, پرچیاں بند کر کے نا وہ زمین پہ پھینکتے تھے. ایک پرچی پہ لکھا تھا بادشاہ, ایک پہ لکھا تھا وزیر, ایک پہ لکھا تھا قاضی, ایک پہ لکھا تھا چور. اپنی اپنی وہ پرچی کھولتے تھے, پھر اونچی بتاتے تھے, پھر بادشاہ سارے سسٹم کو چلاتا تھا حضرت. اور سب سے زیادہ شامت چور کی آتی تھی حضرت. میں پڑھ بھی رہا ہوں ساتھ دیکھ بھی رہا ہوں, اور دیکھ میں یہ رہا ہوں کہ بار بار میرا جو بڑا بیٹا نا وہی بادشاہ بن رہا ہے. میں یار یہ کی ہوئے, یہ ہر باری بادشاہ کیوں بن جاتا ہے. تھوڑی سی توجہ کی تو دیکھا کیا کہ کرپشن ہوئی تھی. اس نے بادشاہ والی پرچی تھوڑی سی پھاڑی ہوئی تھی. وہ بچیاں تھیں 3, ان کو نہیں پتہ لگ رہا تھا, وہ ہر باری بادشاہ والی چک لیندہ.
میں نے کتاب رکھی اور اپنی بھانجی کو کہا بیٹا تو بہ جاتے. میں کہا بھائی میں نے بھی کٹاؤ, لیکن شرط ہے کہ پرچیاں نویاں لکھیاں جان گیا. میں حضرت صاحب نویاں پرچیاں لکھیاں تو میں بھی کرپشن کر چڑی. میں کیا میں بھی بادشاہ کی پرچی تے نہ ٹک لا چڑیا. اور جو میری سب سے بڑی بیٹی ہے نا, میں نے اس کو کہا تو چکنی ہے, باقی پھر دیکھنے ہیں. اس نے وہ اٹھا لی, باقی بھی تینوں نے اٹھا لی. اس نے کھولی کیونکہ کرپشن ہوئی تھی, اس لیے وہ پکی بادشاہ تھی حضرت. ٹھیک ہے جی. باقی اب میرا بیٹا قاضی بن گیا, دوجی بیٹی وزیر بن گئی. جو میری پرچی جو لکھے آئی چھو دسنا بھی اچھی ہوں کہ میں ظاہر ہے تسی بھی مجھے خراب کر چھڑے حضرت علامہ مولانا فلانا 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 فلانا. ہوں چور کی میں کہاں میں دہلی نہ بننے. وہ تینوں بچے نا مجھے دیکھ رہے ہیں. تو میری وہ بیٹی عائشہ کوئی سکول نہیں گئی, کوئی کالج نہیں گئی, اردو شردو کتاب شتاب انہیں کوئی نہیں پڑھنی آتی, کارٹون شارٹون دیکھتی تھی ابھی. تو میرے پاس نا تھوڑی توتلی بھی تھی ان دنوں میں. تو مجھے کہتی ہے بابا آپ کیا ہیں؟ وہ میں بڑا پیڑا جہا پہ کے کیا. میں کہا میں چور, قسم خدا کی جان اللہ کو دینی ہے. سرگی دا ویلا حضرت جی تڑپ گئی. بندہ تڑپ جانا نا قبلہ پیر جی, تو تڑپ کے نا میرے نال کٹ کے لگ گئی. تو رو کے کہندی میرے بابا چور نہیں ہے. میرے بابا چور اسی تو ضرور تیاں آن تے متھے وٹ پا لیندے ہیں. تھی تے رحمت پتر جنہ اے لاڈ کردیاں نے. اللہ پتر نو زندگی دے میں تو پھر دعائی دینی. میں کہہ کے لت کٹانا وا, لیکن میں دھی نو کدی کیا, لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری دھی میرے پیر کٹے. میں انہوں کٹن نہیں دینا. لیکن وہ حضرت میں جانا ہے میری جراباں لائے گی, میرے پیر پھڑ لے گی, مجھے اچھا نہیں لگتا میں دھی کو پیر کٹاواں. پتر نو کہنا پہنتا ہے مینوں, آپ نہیں کٹتا. لیکن دھیاں بڑیاں لڑدیاں ہوندیاں. یہ تو پتر نظام قدرت ہے کہ ایک دن جوان کر کے بگانے ہاتھ پھڑانا پہنتا ہے. باقی کدا دل کرتا ہے بگانے ہاتھ دے دھی دا, لیکن بگانے بھی پھر سلوک بگانے والے کرتے. جدو ویکھن آتے ہیں گلاں کچھ ہوندیاں نے, جدو ویاہ کے لے جاندے نے پھر گلاں انہوں نے پتہ نہیں حضرت گل دھی نوں ہوندی ہے, سٹ پیو دے کلیجے تے لگدی آ کے. بڑے پتر چنگا سلوک کریو, وہ چلے ہو گل پھر ہو, اسی تانوں پانی تو اگے نہیں جان دیتا. نانا پاک دھی نہیں کسی دی پتر جنگ بدر لڑی گئی, 70 ٹھیٹ مور والے کافر پھڑے گئے. حضرت لیا کے انہوں نے مسجد نبوی چ ستوناں نال بند دیتا. حضرت بلال کہندے نے ڈیوٹی میری لگ گئی. بلال دھیان رکھنا ہے, رسیاں کھول کے نس نہ جان کتے. بلال کہندے نے میں ڈیوٹی تے ہاں, ویکھاں کی حجرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی علیہ السلام تشریف لے آن. کھلو کے قیدیاں ویکھن چہرہ انور تے بے چینی تے واپس ٹر جان. پھر تشریف لے آن قیدیاں ویکھن چہرہ انور تے بے چینی, پھر واپس ٹر. پھر تشریف لے آن قیدیاں ویکھن چہرہ انور تے بے چینی, پھر کہتے میں نے فیصلہ کیا اب اگر اللہ کے محبوب تشریف لائے تو ضرور عرض کرنا ہے کہ سونے محبوب دسو تو صحیح. کہتے نبی علیہ السلام پھر تشریف لائے. قیدیوں کو دیکھا جب واپس جانے لگے, میں نے قدمین شریفین کو بوسہ دیا, عرض کی محبوب بار بار تشریف لے آ رہے ہو, حکم تے کرو. روح انور پر بے چینی ہے, اسی بات نے اللہ کے رسول کو بے چین کیے, حکم تو کرو. تو نبی علیہ السلام کی فرما رہے ہیں بلال پھر ایویں کر انہاں دیاں رسیاں تھوڑیاں تھوڑیاں نا پولیاں کر دے, مینوں نیندر نہیں پین ڈی. پتہ نہیں ہے جی کیویں حوصلہ پی جاندا ہے کسی دی دھی نال سلوک کرن تے. تیل سٹ کے اگاں لا چھڑیاں حضرت. روز سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں زہر دے چھڑے, ارے کی کیتا حضرت. اپنی تیلی قانون ہو رہے, کسی دی تیلی قانون. لیکن بات پھر ہوئی ہے حضرت, گل پانی تو اگے گئی. حضرت صاحب وہ تو پھر تھی کی کر دی ہوئے گی مثلاً زیادہ تو ٹائم نہ نہیں اٹھی. وہ ٹھیک ہے یار ٹائم دیو تھوڑا جہا, ایڈجسٹ ہوئے گی آہستہ آہستہ. وہ کسی اور ماحول چ آئی ہے, ماں تو ٹھاندی نہیں سی ہوندی کوئی. وقت دیو تھوڑا جہا, ٹھیک ہو جائے گی آہستہ آہستہ. جویں دھی واسطے معافیاں نے, قانون ہو رہے, ریلیف ہے, تھوڑا جہا دیو ٹھیک ہو جائے گی. پیار نہ سمجھاؤ ڈر پے گی. لیکن کی ہے ایسا سلوک. لیکن کربلا والے امام زین العابدین 72 قتل اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے. حضرت علی اصغر کے اس ننھے سے خلق میں تیر پیوست ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا. بابا حسین پاک کے جسم پہ 150 تیر چلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے. امام حسین پاک کے جسم مبارک کو نیزوں سے چھنی ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا. علی اکبر جیسا سونا بھی اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا. عباس جیسا
सा सोना चाचा अपनी आंखों के सामने कटते देखा था। फिर हजरत इब्ने ज़ियाद, फिर यजीद, फिर रास्ता। ऊंट के ऊपर कुछ भी नहीं है, अहले बैत अतहार को बिठाया गया उस पर, याद नहीं था सारा सब याद। मदीना वापस आए, मदीना वापस आए और फिर आके मदीना पाक में घर बनाया नहीं, बाहर जाके घर बनाया। वो घर आज भी मौजूद है। पहले सख्ती थी, शुरते खड़े होते थे, जड़ा खलोता फड़ के शुरते लै गए, उन खलोन देंदे ने, लेकिन आले दुआले जंगला लाया, अंदर जान देंदे। और इसमें भी समझ आती है कि हिकमत है, अल्लाह उनके ज़रिए हमसे अपने महबूब के हरम की हिफाजत करता है। क्योंकि वो निज़ाम साढ़े कल होए तो तुहानू मदीना पाक के आले दुआले की लभना है? मखाणियां दी दुकान। तुहानू मदीना पाक के आले दुआले की लभना है? वो गलाफां दी दुकानां। तुसीं जूं ही रजियो गेट तो दाखिल होना, तुहानू किसी ने कार्ड देना, देगा मिल जाएगी। असीं फिर मदीना पाक मस्जिद नबवी च किवें जाना है? असीं सब एक चादर बनवानी है। पढ़ो जी जरा, उधरों पढ़ो। असीं एक चादर बनानी है, नाल एक ढोल वाला तैयार करना, उन्हें कहना भाई तेरा खर्चा मेरा, चल जरा नबी अलैहिस्सलाम दे कब्रे मुबारक ते चादर ना चाड़ आई। ये उन्होंने दे जरिए अल्लाह अपने महबूब दे हरम की साढ़े कोलों हिफाजत करवा। अला सी पड़े बाजाने वो बाजाने बस मदीना पाक जाओ, मंजर क्या, सारे नजदी अंदर बह के कुरान पढ़न रहे, सारे नजदी अंदर बह के। तो जिन्होंने बार बार असी दसिया हुजूर जानते हैं, हुजूर जानते हैं, हुजूर जानते हैं, हुजूर देखते हैं, हुजूर सुनते हैं, हुजूर को पता है, हुजूर देख रहे हैं, कौन आया है, कैसे आया है, क्या कर रहा है, बार बार तुहानू दस छड़े। 78 साल हो गए तुहानू दसदे आ, तुसीं गुंबद खदरा दे बाहर बह के तो फोटो शूट करते होंगे सारे नजदी सारे अंदर। तो असीं की करने होंगे आ, बस खत्म हो गया। हुजूर मैनू आंदे आ तुसीं कह दिंदे मेरी गल माफ कर, माफ कर दो हुजूर, माफ कर, हुजूर माफ कर दे, हुजूर माफ। कोई सदा देनी है, बम बम मारना है, कोई जुत्तियां मारनी है मेरे सिर, मार लो आके। मैं तेरी तुसीं उठ के गए, मैं उदों समझ गया कि हजरत नूं कुछ होया। तुसीं मैनू कंन च कहो भाई, मैनू कंन च कहो यार, खुदा दा वास्ता है, कंन च कहो तुसीं मैनू कि हुजूर सहरी करनी है। मैं पहले किया सी ना कि कुछ मैं पहले किया सी कुछ रोला कुछ हो रहा है, तो रोला सामने भी आ गया। पता नहीं असी कि ठीक होना है साहब, हाँ जी पता नहीं असी ठीक। तू ही भाई मैनू आंदे हैं कहो, मैं 10 मिनट सुना के मैं घर जा। अल्लाह रहम करे, असा भी कट छड़ियो भी कट जड़ी हो की करिए साहब, अदब ही नहीं, लिहाज ही नहीं। या तो दसो कोई एक जुमला मेरा कड्डो, मैं कोई यावी मारी होए, कोई वो लालच होवे, कोई ढिड अपने हर बारी अपने ढिड से लत्त मारी है कि मैंने तुहाड़ियां पर्चियां आराम ने, मैंने नहीं पता हज़रत दा की फतवा है, उलमा की खिदमत तुसीं कर सकते। मैं कहना यार ये भी निकली है ताकि तुसीं कोई सबक लैके जाओ। तो भाई होरी आके मेरे नाल लै जा, मैनूं कहंदे शुरू अल्लाह साहब छोटियां कराइयां ने, लेकिन पुत्र गुजरा दा खुदा की कसम अंदरों गुजर जागे है। उन्हें क्या सौ जाए, तू गुजर नहीं, तू गुलामे हुसैन है। जागे उन्हें पूरी अंदरों उन्हें ललकार मारी है। उन्हें क्या गुजर तेरे ना तेन की कहता, चल कर तकरीर चुप करके, तेन मौलवी की कह के गया, अंदरों पूरा हिलिया। उन्हें मैंने सारा कुछ याद कराया मेरा, हो तू गुजर नहीं होए, उन्हें क्या छड़ दे यार, गुजर नहीं हुसैन पाक दे नौकर मेरे साहब। मैनू इंज करके जाए मौलवी, गलत तरीका है। सब आए मैं शाह साहब क्यों छड़ के गए, उन्होंने समझ आ गई। शाह साहब क्यों गए ने, उन्होंने समझ आ गई। उत्थे भी कोई पुट्टा पंगा किया होना, तरीका नहीं है साहब। इसे ऐसे कहना, मैं भी तो इंसान ही है ना यार, लेकिन की करिए हूँ तुम जो सुनान डे हैं, चलो उन्होंने सदके जान दिता है। लेकिन ऐसा वैसे नहीं करते, ये तरीका गलत है आपका, ये आपका तरीका। ऐसे आपने मुझे कहा है कि चल कर, गलत तरीका। मैंने क्या कहा है? आप मुझे पहले कहीं वैसी रोज़ा रखना है, मैं काफर हाँ, मैं भी रखना है, मैं रख भी लिया है, मैं काफर हाँ यार, मैनू की पता पुत्र। इसलिए सब ये तरीका नहीं ठीक कोई है। इसलिए तो पुत्र फिर क्योंकि इस तरह की तकरीरें आप लायक नहीं करते हैं, फिर सुनांदा भी क्योंकि खुरक होंगी ना कि
ہاں جی وہ سنا بھی جاؤ جنم سے جاؤ سانوں کی لگے دو پرچی ہوئی گھر جائیے بڑو کپے میں جا کے سارے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نجدی اندر بہ کے انہوں کا کی عقیدہ ہے؟ ساڈا عقیدہ ہے حضور جنہوں کا عقیدہ ہے حضور جانتے ہیں وہ فوٹو شوٹ کرن ڈے تو انہوں کا عقیدہ ہے اندر بہ کے کاش حضرت تو بھی قرآن پڑھتا حضور خوش ہوں، کاش تم بھی بہ کے دروشی پڑھتا اندر حضور خوش ہونے، کاش تو اندر کو 10 15 20 نفل پڑھتا حضور خوش ہوں، تو اندر تصویری نماز پڑھتا حضور خوش ہوں، تو اندر بہ کے درود تاج پڑھتا حضور خوش ہوں، تو اندر بہ کے درود لکھی پڑھتا حضور خوش ہوں، تو اندر بہ کے نبی علیہ السلام کی نعت سناتا حضور. لیکن کیا ہے بازار پھرن ڈے کوئی ہو. اس لیے پتر تبدیلی کی ضرورت ہے. اور میں قسم چوک کے کہنا میں بڑا اوکھا گھٹ پیتا ہے، لیکن اس غصے نے میرا بڑا نقصان کرایا. میں پتر مسجد نبوی شریف تو میں لاچا پایا تو اتنے میں سادہ جہا کرتا پایا، اتنے میں سادی جی جالی کی ٹوپی پائی کسی نے پتہ ہی نہیں سپاہی صاحب. اور گنبد شریف کے بالکل سامنے نا میں اکھاں بند کر کے نا تو ٹول آ کے بیٹھا ہوں. اس غصے نے غرور نے میرا بڑا نقصان کرایا، مینوں کئی سال پیچھے سٹ چھڑیا جا. میں اللہ دی قسم بڑا اوکھا کٹ پیتا جدوں میں انج کہا نا کر میں بڑا ہی اوکھا کٹ پیتا، لیکن میں مالکاں لئی پی گیا ہوں. مالک جانن تے وہ میں بیٹھا اکھاں بند کر کے، مینوں صرف اینا محسوس ہویا کہ میری جھولی کسی نے کچھ سٹیا، فیل ہویا مینوں نا. میری اکھاں کھولیاں تے 6 ریال سن، 2 ریال دے 3 نوٹ یا 3 سن یا 4 مینوں یاد نہیں آندا صحیح. بس غرور گجر مار گیا مینوں. میں پہلے ادھر ویکھیا دور دور تک بندہ کوئی نہیں، یہ مطلب ادھر کوئی گیا نہیں، ادھر ویکھیا تو بندہ پہ جائے. میں سمجھ گیا نہیں سٹے. میں گیا اور میں نے جا کے نا اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا میں فقیر نہیں تو مجھے پیسے کیوں دیتے ہیں؟ تو انہیں حضرت میرے نا اتوں منہ چومیا تو میں کہنا میں فقیر سمجھ کے نہیں دیتے، تو روزے کی طرف اشارہ کر کے کہنا میں تینوں انہوں کی وجہ نہ دیتے ہیں. وہ تو ٹر گیا. پھر میں رویا، میں مولوی غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے تینوں فقیر بنایا سی، چوڑے آپ ہی نہ کر بیٹھا. انہوں نے تینوں فقیر لیکن آپ لیکن غلطی ہو گئی سی. اور سب 2017 کی غلطی ہوئی ہے، 2025 آ گیا. میں تک بھگتنا جانا سب چک کے کہنا میں تک اس غلطی نو بھگتنا پیا. بڑا اوکھا پتر، لیکن لگنا پینا سوئی دے نکے چو. کرم گل پھر ہوئی ہے پترا، دیکھو نا امتحان ہو گیا نا میرا نال ہی کہ بلا کہن دیا ہے کہ طاقت نہیں حضور نہیں لایا والا کی کرتا. بڑا اوکھا کام ہے حضور. لو سلیمان کو امتحان دیتا گیا، اللہ بن جائے میں بھی سی نہ کرتا لیکن نہیں ہوئی. لیکن قربان جاوا میرے حسین پاک تو ایک ایک کر کے ظلم دی وہ داستان لکھی جاتی رہی. حسین نے زور لایا، ایک ایک کر کے حسین دے دل دے ٹوٹے ذبح کیتے گئے. حسین نے زور لایا. ورنہ میرے کو نہیں نہ پیتا گیا، اللہ مجھے سی بھی نہیں سی کرنی چاہیے کہ نہیں پیتا گیا. بندہ جو غلیظ انسان نفس ہے یہ پاک نہیں ہو. لیکن میرے حسین بولے، اللہ حضرت صاحب حسین پاک دا سٹیٹس ہے میدان کربلا نہیں قبلہ جی، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا دا مبارک کا شانہ ہے. اور حسین نے کسی یزیدی نے نہیں بلایا. حسین پاک بچپن کے جڑے تقاضے نے وہ مطابق سیدہ کائنات کی جھولی پاک چ رو رہے ہیں. نانا پاک نے حسین دے رول دی آواز سن لی، تشریف لے آئے اور آ کے فرما رہے ہیں فاطمہ میرے حسین کو نہ رلایا کر، کیونکہ جب حسین روتا ہے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن وہ حسین بڑا ہی رویا کر بولا، لیکن زور لایا. ہو گیا نا امتحان میرا حضرت، سوکھا کام یہ ہونا دا سی حضرت. اس لیے پھر امام حسن رضا فاضل بریلوی بولے جی دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت.
اور پھر سلطان باہو کا قلب وجد میں آیا. فرمایا عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا من ہوں در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کنے ہوں جت وال ویکھے راز ماہی دا لگے اوسے سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ پھلنے ہو وما علینا الا البلاغ المبین. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہدایت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام شمع بز میں ہدایت پہ نام ہر دم زیبا صد درود صد سلام بر رسول آل اصحاب اجتماع